تو یہ ایک ماڈل ہے جو یوزلی کیا ہمیشہ ہی جو ایک کمپنی نیو سٹارٹ ہو رہی ہے، آپ سٹارٹ اپ کر رہے ہیں، وہ یوز کرتی ہیں فار انڈسٹریل انالیسس، کہ اگر میں اس ایک کمپنی میں جا رہا ہوں تو اس کی کیا سچویشن ہے ابھی، وہ ہم اس ماڈل سے پتہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو 5 فورسز ہیں جو ڈٹرمائن کرتی ہیں کہ انڈسٹری کتنی اٹریکٹیو ہے اینڈ پروفیٹیبل ہے. رائٹ، وہ اٹریکٹیو ہے یعنی آپ کو جانا چاہیے کہ نہیں، اور اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کتنا پروفٹ لے سکتے ہیں انڈسٹری سے. اب وہ 5 فورسز کیا ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ماڈل ہے. ایک ہے انٹینسٹی آف رائولری امنگ کرنٹ کمپیٹیٹرز، کہ کس حد تک کمپٹیشن ہے جو لوگ ابھی انڈسٹری میں ہیں ان کا آپس میں. دین کمس بائرز، سبسٹیٹیوٹ، سپلائرز، نیو انٹرنٹس. اب اس ایک کو ہم ابھی اسٹڈی کریں گے آگے. اوکے، سب سے پہلی چیز ہے تھریٹ آف نیو انٹرنٹس. نیو کمرس کا انڈسٹری میں آنے کا ان کا کتنا خطرہ ہے، کتنا ایزی ہے انڈسٹری میں آنا، کتنے لوگ آتے ہیں. اب ایک انڈسٹری میں بہت لوگ آتے ہیں تو آپ کو کسٹمر بنانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی، لیکن اگر ایک انڈسٹری میں کم لوگ ہیں، اتنے لوگ نہیں انٹر ہوتے، تو وہاں پہ آپ ایزیلی اپنی پوزیشن بنا سکتے ہیں، وہاں پہ آپ کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی. اب جس انڈسٹری میں زیادہ لوگ آتے ہیں اور بہت زیادہ لوگوں کے آنے کا خطرہ ہوتا ہے تو وہاں کیا ہوگا، آپ جو ہے پرائسز لو رکھو گے. ٹھیک ہے، آپ ان کو انسینٹیوز دو گے اپنے کسٹمرز کو کہ وہ بنے. آپ پہلے ہو سکتا ہے بہت پروموشنز ڈالیں گے، اینڈ دین جب لوگوں نے آپ کی چیزیں ٹرائی کر لی، آپ کے پروڈکٹس ٹرائی کر لیے، پھر آپ اپنا نارمل پرائسز پہ نارملی بزنس رن کرنا اسٹارٹ کریں گے. اس کے بعد آتا ہے تھریٹ آف سبسٹیٹیوٹ، یعنی کیا آپ کے پروڈکٹ، کیا آپ کی انڈسٹری میں جو پروڈکٹس ہیں وہ کسی دوسری انڈسٹری کے پروڈکٹس سے سبسٹیٹیوٹ ہو سکتے ہیں. سبسٹیٹیوٹ یعنی میں آپ اگر ایک چیز میری انڈسٹری کے پروڈکٹ کے پرائسز بڑھیں تو آپ وہی کام دوسرے پروڈکٹ سے بھی لے سکتے ہیں. اگر لے سکتے ہیں، اور کتنا سبسٹیٹیوٹ ہے، ایک تو ہوتا ہے نا 100% سبسٹیٹیوٹ. اگزامپل دے، میں آپ کو 2 پین دوں، ایک 5 روپیز کی، ایک 10 کی، آپ بولے گے یار مجھے لکھنا ہی ہے اور میں لکھتا بھی اتنا نہیں ہوں، اب تو ہم سب کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں، 5 روپے والی مجھے دے دو. ٹھیک ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے پرفیکٹ سبسٹیٹیوٹ ہیں. تو یہ چیز آپ کو دیکھنی ہوگی کہ کیا آپ کی وہی نیڈ جو آپ اس انڈسٹری میں پروڈکٹ دے رہے ہو، وہی نیڈ کوئی دوسری انڈسٹری کا پروڈکٹ بھی فلفل کرتا ہے کہ نہیں. اگر زیادہ سبسٹیٹیوٹ ہیں تو آپ پرائسز کم رکھو گے، کم سبسٹیٹیوٹ ہیں تو آپ مونوپلی ہوگی آپ کی، کچھ لوگ ہوں گے وہی انڈسٹری میں رن کر رہے ہوں گے. تو آپ کو پتہ ہے اگر مجھ سے نہیں لگے گا تو کیا کرے گا، رائٹ. جیسے ہمارے یہاں KESC کرتا ہے الیکٹریسٹی پہ. ٹھیک ہے، اینڈ دین کمس بارگیننگ پاور آف بائرس، کہ بائرس کے پاس کتنی بارگیننگ پاور ہے، کسٹمرز کے پاس کتنی بارگیننگ پاور ہے. کسٹمر کا بھی ایک پریشر ہوتا ہے آپ کے اوپر. ٹھیک ہے، تو وہ بھی پرائسز کو نیچے کرا سکتے ہیں، اور وہ کب ہوتا ہے جب آپ کے پاس کسٹمرز ہی تھوڑے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر سپلائرز بہت زیادہ ہیں، انڈسٹری میں پلیئرز بہت زیادہ ہیں، لوگ بہت زیادہ ہیں، آرام سے ایک انسان جو آپ سے خرید رہا تھا اگر آپ کی پرائسز اس کو پسند نہیں آئی، وہ دوسرے کسی کمپنی سے خرید سکتا ہے. تو آپ کے پاس کیا ہے، کسٹمرز کے پاس ہائی بارگیننگ پاور ہے، وہ آپ کی پرائسز کم کروا سکتے ہیں. آپ بزنس تو کرنا چاہتے ہیں نا. ٹھیک ہے، اینڈ دین یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسٹمرز تھوڑے سے ہی ہیں اور وہ بلک میں خریدتے ہیں، تو اگر وہ خریدنا بند کر دیں گے تو آپ کیوں ہو بزنس میں، رائٹ. تو ان کے پاس بھی پاور ہے. اور اسی طرح سے جن کسٹمرز کے پاس پاور ہے، اگر بارگیننگ پاور زیادہ ہے تو آپ انہی کے حساب سے پرائسز رکھو گے، اگر کم ہے
तो आप अपनी मर्जी से प्राइसेस अपने हिसाब से अपना बिजनेस रन करोगे। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। अब सप्लायर्स के पास भी पावर होती है, ठीक है। क्या होता है कि अगर आपके पास बहुत कम सप्लायर्स हैं, इंडस्ट्री में है ही एक दो, और उनको पता है कि हमसे नहीं लेगा तो कहाँ से लेगा, राइट, तो उनके पास ज्यादा बार्गेनिंग पावर होती है। और आप उस सप्लाई जो भी वो कर रहा है, जो भी रॉ मटेरियल है या कोई भी मटेरियल है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये भी हो सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको पता है कि मैं यहाँ से डिटर्जेंट मैन्युफैक्चर करवा रहा हूँ, मैं ये चाइना से भी ले सकता हूँ, चाइना तो वैसे चीप है, लेट्स से आप वो इंडोनेशिया से भी ले सकते हैं, बट वहां पे प्राइसेस आपकी हाई हो जाएंगी, तो आप स्विच नहीं करना चाहते। तो इन दोज केसेस सप्लायर्स के पास भी बार्गेनिंग पावर होती है। करंट राइवलरी यानी अभी करंटली इंडस्ट्री में कितना कंपटीशन है। अगर बहुत ज्यादा है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि हर कंपनी काम कर रही होगी ऑब्वियसली कि वो अट्रैक्ट करे कस्टमर्स को। अगर नॉर्मल है तो आप देख सकते हैं, अगर लो है तो मतलब आप अपनी फ्रीडम है, आप ही के पास है, आप अपने प्रोडक्ट्स जिस प्राइस पे लगाएं। राइट, अब इन चीजों को देखना क्यों जरूरी है, इससे आपको पता चलता है कि हम क्या स्ट्रेटेजी बना के, पहले तो पता चलता है क्या हमें जाना चाहिए इस इंडस्ट्री में या नहीं। अब आपको यूनिक चीज लाना है, कोई डिफरेंट चीज लाना है, आपको यकीन है यार दिस आइडिया कैन वर्क, दिस स्टार्टअप कैन वर्क, तो अब आप ये सब जानोगे ना, तब भी आपके लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से एंट्री करो, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए।